جی سر، آپ کا نام؟ میرا نام فردوس احمد ہے اور میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے یہاں پہ آیا ہوں اور ایک مہینے سے زیادہ عرصہ یہاں پر میں نے گزارا ہے۔ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بارہمولہ سے کافی دور ایک دور دراز علاقہ ہے رفیع آباد، وہاں سے میرا تعلق ہے اور مجبوری نہیں تھی یہاں آنے کی۔ اگر گورنمنٹ نے وقت پر جو وعدہ ہمارے ساتھ 7 مہینے پہلے کیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی جاب پالیسی بھی ہم فریم کریں گے اور آپ کی سیلری بھی ہائی کریں گے، لیکن گورنمنٹ جو اس وقت چلا رہی ہے جموں کشمیر کو، ہماری سرکار جو ہے اس وقت انڈر دی لیڈرشپ آف آنریبل ایل جی صاحب، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے جو گورنمنٹ اس وقت گورنرز کر رہی ہے، جو چلا رہی ہے اس وقت یو ٹی کو، جے اینڈ کے کو، اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو ہم عام لوگوں سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بڑی دشواریوں سے ہم یہ زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں، رینٹڈ اکاموڈیشن میں ہے۔ تو جیسا سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رینٹڈ اکاموڈیشن میں ہم پچھلے 35 دنوں سے رہ رہے ہیں، فیملی سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، ماں باپ سے ہم دور ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے فیملی کا۔ چلو کبھی کبھار اگر حال بھی پوچھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مطلب سر کتنا ہم آپ کو اپنی مصیبت بتائیں سر۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں سر، ایز اے ٹیچر، میں این وائی سی ہوں لیکن ایز اے ٹیچر وہاں پر کام کر رہا ہوں سر۔ 10th کلاس میں پڑھاتا ہوں، 9th میں پڑھاتا ہوں، اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کلچرل ایکٹیویٹیز وہ میں خود سنبھالتا ہوں سر۔ تھرو آؤٹ دی ایئر جتنے بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہاں پر یا جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پر سر، اتنے مشکلات کے باوجود میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا کہ ہماری جو سرکار ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ان کو کوالیفیکیشن چاہے تو ہم آلریڈی، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں سر، آئی ایم ڈبل پی جی، 1 in ہسٹری 1 in ایجوکیشن سر، آئی ایم آلسو بی ایڈ۔ تو سر اس ایجوکیشن کے اس کوالیفیکیشن کے باوجود مجھے پورا بھروسہ تھا کہ گورنمنٹ کو ایکسپیرینس چاہے تو وہ تو ہے ہمارے پاس۔ میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں، میں کلاس پڑھاتا ہوں، جیسے وہاں پر دوسرے پرماننٹ ٹیچرز پڑھاتے ہیں ویسا میں بھی پڑھاتا ہوں، اور ریگولرلی اور پنکچولی میں ڈیوٹی جاتا ہوں۔ آج ان مشکلات کے باوجود بھی 2500 وہ بھی وقت پہ نہیں ملتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ 2500 مجھے نہیں مل رہے، میں بچوں کے ساتھ کسی قسم کا میں اس میں کوئی ڈفرینس کروں۔ میں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا خون دیا ہے تاکہ مجھے یہ شوق تھا، یہ مجھے احساس تھا کہ جو کام مجھے گورنمنٹ نے دیا ہے، اس کام کے بدلے مجھے گورنمنٹ کبھی نہ کبھی عزت سے اور وتھ ریگارڈ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب سر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں 13 سالوں سے 83 روپے 3 پیسے میں آج کی ڈیٹ میں کیا آتا ہے؟ اگر آج مارکیٹ میں ہم 100 روپے لے کے جائیں گے، مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر ہم یہاں سے کرایہ دیں گے وہاں سے ہمیں پیدل جانا پڑے گا۔ اتنی دشواریاں، اتنی پریشانیاں، ان کے باوجود بھی گورنمنٹ ابھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے سر۔ وی آر سر ہائیلی کوالیفائڈ، وی ہیو بین سلیکٹڈ آن دا بیسس آف میرٹ تھرو دی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ۔ ہمارا انٹرویو ہوا، ہم نے انٹرویو پاس کیا، ہر ایک پنچایت حلقے سے 10 15 کینڈیڈیٹس نے فارم بھرے تھے، اور سب سے میریٹوریس کینڈیڈیٹ جو تھے وہ اس وقت اپوائنٹ ہوئے سر۔ ایک صاف شفاف سلیکشن کے باوجود ابھی بھی گورنمنٹ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیوں نہیں سوچ رہی ہے، گورنمنٹ ابھی بھی کیوں سوئی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گورنمنٹ کو یہیں سے نرود کرے کہ ایک سرکاری گولی لاؤ، سرکاری گولی سے ان بے روزگاروں کا خاتمہ کرو، بے روزگار بھی ختم اور بے روزگاری بھی ختم۔ فائنلی سر میں آپ کے مادھیم سے آنریبل گورنر صاحب تک، آنریبل چیف سیکرٹری صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را ہماری جو جنون ڈیمانڈ ہے، ہماری جو لیجٹمیٹ ڈیمانڈس ہے، ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں، ہم کوئی آئی ایس اے کیس پوسٹ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کوئی ایسی پوسٹ نہیں مانگ رہے ہیں کہ جس سے گورنمنٹ کو دشواری آئے۔ حالانکہ جو ہماری ایجوکیشن ہے، جو ہماری کوالیفیکیشن ہے، ہم ڈیزرو کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ اس وقت صرف ہمیں ہماری جو سیلری ہے اس کو انہانس کرے تاکہ ہم بھی اپنے بال بچوں کو، اپنی فیملی کو چلا سکے، اور ہماری جو جاب پالیسی ہے، ہماری جو ریگولرائزیشن پیٹرن ہے اس کو کلیئر کرے، بس اس سے آگے ہم کیا مانگ سکتے ہیں۔ ونس اگین آئی ریکویسٹ آنریبل گورنر سر ہینڈ فورڈلی کائنڈلی انکریز آور سیلری اینڈ آلسو ریگولرائز آور پالیسی۔ اشفاق حسن بٹ ہے، میں ڈسٹرکٹ کپوارہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ کپوارہ جو کہ ایک دور افتاد علاقہ میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج ہم 35واں دن ہے ہمارے یہاں پہ، ہم بی جے پی کاریالیہ کے سامنے بیٹھے ہیں اسٹرائک پہ اپنے حقوں کی لڑائی کے لیے۔
دیکھیے سر، جب ہمیں ری انگیج کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹس میں، تب ہم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ایک اچھی نوکری دی جائے گی جس سے ہم اپنے خود کو یا اپنی فیملی کو سروائیو کر سکیں گے۔ اس ٹائم بھی ہم نے یہ امید کے ساتھ ڈپارٹمنٹس کو جوائن کیا تھا کہ فی الحال چلو ہمارا جو ہے 2500 آگے جا کے دن بہتر ہو جائیں گے ہمارے لیے، جو اچھی کوئی پالیسی آئے گی ہمارے لیے جس کی وجہ سے ہم خود کو اور فیملیز کو سروائیو کر پائیں گے۔ سر، یہ ہائیلی کوالیفائڈ یوتھ ہے، این وی سی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، 13-14 ڈپارٹمنٹس اس ٹائم جو ایڈمنسٹریشن کے ہیں وہ این وی سی چلا رہے ہیں۔ میں خود رورل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوں، ایز کمپیوٹر آپریٹر میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک این وی سی کے ساتھ جب بھی کوئی پالیسی کی بات آتی ہے، کوئی واگزاری کی بات آتی ہے، تب این وی سی کے ساتھ کنارہ کش کیا جاتا ہے۔ آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں این وی سی امپلائیز 35 دن سے پروٹیسٹ پہ ہیں۔ جب بھی ہمارا جو 2500 ہماری اس ٹائم آنریم دیا جاتا ہے ہمیں، وہ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً ٹائم پہ نہیں دیا جاتا، اس میں بھی 2-3 ہیں ان کے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ این وی سی امپلائیز کیسے کام کر رہے ہیں۔ جو ان کے پرماننٹ ملازم ہیں ان سے بھی ہم ڈبل کام کرتے ہیں، جو ان کا ڈیڈ ووڈ سٹاک ہے، جو اس ٹائم ڈپارٹمنٹس میں جو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کا ہم مطلب پیچھے سے کر رہے ہیں، ان کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ 2500 سے ہاؤ کین دے سروائیو دیئر ڈیلی ڈے ٹو ڈے نیڈس۔ میرا ایک سیدھا سا سوال ہے گورنمنٹ کو کہ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ این وی سیز وغیرہ یہ جو بھی ہیں یہ پرانی گورنمنٹس کے پاپ ہے، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ری انگیج کیا گیا تھا تب یہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ تب یہاں پہ حکومت پی ڈی پی اور بی جے پی کی کولیشن سرکار تھی، اور اس میں جو ہے ہمارا ایس آر او بنایا گیا اور اسی ایس آر او میں ہمیں ری انگیج کیا گیا۔ تو آپ یہ بات کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ پرانے گورنمنٹس کے پاپ ہے جو آج ہمارے سر پر؟ آپ سیدھے ہمیں بولیے کہ آپ نے ہمارے لیے رکھا کیا ہے، آپ ہمارے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ خود ہی آپ ہمیں ڈپارٹمنٹس میں لا کے ری انگیج کر دیتے ہیں، خود ہی آپ ہماری پوسٹنگ کرا دیتے ہیں، 14 ڈپارٹمنٹوں میں آپ ہمیں کام کرا رہے ہیں، ایز ٹیچر آپ ایجوکیشن میں ہم سے کام لے رہے ہیں، ایز جونیئر اسسٹنٹ آپ ہمارے رورل ڈیولپمنٹ لینڈ ایکویشن میں آپ ہمارے جو ہے بندوں کی سروس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن جب واگزاری کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ ہم سے کنارہ کش کیوں کرتے ہیں؟ سر، ہماری سمپل سی ایک ڈیمانڈ ہے، سمپل سی، ہم کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ 50 60 70 یا 80 سمپل سے آپ ہماری سیلری انہینس کر دو، ہم اسی میں خوش ہیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے، 2500 پہ ہی ہمیں رکھیں، لیکن ہمارے لیے کنکریٹ پالیسی دے دیجئے تاکہ ہم بھی خود کو یہ محسوس کر سکیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ بھی سیکیور ہے۔